إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا، فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، اس لیے کہ علم جن چیزوں سے، جن سورسز سے حاصل کیا جاتا ہے، چاہے وہ کان ہو یا آنکھیں ہوں یا دل ہوں، ان تینوں نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے دل میں کیا تھا، تم نے کیا سنا اور تم نے کیا دیکھا، ان ساری چیزوں سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کی آپ کو جانکاری نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کا بولنا بنتا بھی نہیں۔ جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ رائے دینے کی کسی بھی طور سے آپ اس کے اہل نہیں ہیں اور لائق بھی نہیں۔ پہلے آپ جائیے، دل کا استعمال کیجئے، کان کا استعمال کیجئے، آنکھوں کا استعمال کیجئے اور صحیح علم حاصل کیجئے، اس کے بعد آ کر کے بولنے کی جرأت اور ہمت کیجئے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب، اور سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ اس موضوع اور اس ٹاپک کے حوالے سے آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس کی تلاوت کی، مزید باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا سماجی رابطے کا، کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے۔ آج سے 15 20 سال 25 سال پہلے آپ چلے جائیں، اکا دکا گھروں میں ٹیلی فون، موبائل یا اس طرح کی چیز ہوتی تھی جس سے ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچ جایا کرے، ورنہ کاغذات کا، لیٹرز کا، پرندوں کا، کبوتروں کا لوگ استعمال کرتے تھے یہاں کا پیغام وہاں بھیجنے کے لیے۔ دنیا نے ترقی کیا اور اللہ رب العالمین کا فضل رہا، اس کا احسان رہا، اور آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک لمحے کے اندر آپ کسی سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا نے اس چیز کو مزید آسان کر دیا ہے، لیکن
چیزیں جب آسان ہوتی ہیں تو ان کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ آپ کو مجھے جو چیز آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کا غلط استعمال کرتے، یا اس کے تعلق سے ہمیں جو پرواہ جو خیال کرنا چاہیے وہ پرواہ وہ خیال کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سی کوتاہیاں، بہت سی خامیاں، بہت سی غلطیاں اور بہت سے گناہ کے کام ہم کر جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ آج دیکھیں ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور جس ہاتھ میں موبائل ہے اس ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے۔ ہر کوئی اپنے موبائل کے اندر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا، ایپس کا مالک ہے، اور گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو چاہے کروں، جیسے چاہے کروں۔ لیکن یہاں پر بھی آپ کو شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا، کیا بوڑھا، کیا چھوٹا، کیا بچہ، کیا اسکول، کیا کالج، کیا یونیورسٹی، کیا آفس، اور کیا جو ہے اندر، کیا باہر، کیا مسجد، کیا مدرسہ، ہر جگہ اس چیز نے قبضہ جما رکھا۔ کیسے استعمال کرنا چاہیے، آئیے اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ کے اندر رکھتا ہوں۔ نمبر 1، انسان کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کیوں آ رہے ہیں، یہ آپ کی نیت اسی کے حساب سے آپ کو نتیجہ دے گی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ناچ گانے دیکھنے کے لیے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تاکہ آپ دین کی باتیں سنیں، یا اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ دنیا والوں کے سامنے اپنا چہرہ، اپنی تصویر، اپنے فوٹوز اور اپنی جو ہے دنیا بھر کی یہاں وہاں کی گپ شپ اور یہاں کا ٹہلنا، وہاں کا جو ہے جانا اور گھومنا، اس چیز کو آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں؟ جیسی آپ کی نیت ہوگی اسی کے حساب سے آپ کو رزلٹ ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں جو اہم تعلیمات، ان میں ایک اہم تعلیم یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے یہ اللہ کو معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ کے ابا، آپ کی اماں اور آپ کے گھر والوں کو نہیں معلوم، آپ کی اسکول کے ٹیچرز اور اساتذہ کو نہیں معلوم کہ آپ کس نیت سے اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم۔ اور جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ رب العالمین آپ کو نتیجہ بھی دیتا ہے، اور آپ پھر اسی راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، نولیہ ما تولا، انسان جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ زبردستی نہیں کرتا، اللہ ظالم۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم اچھا کام کرتے نا، ہم برے راستے کی طرف کیوں جاتے؟ آپ نے جیسی کوشش کی، آپ کی جیسی نیت تھی تو اللہ نے آپ کو اسی راستے پر لگا دیا۔ آپ اچھائی کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کے لیے اچھائی کا راستہ آسان کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو نیکی کا کام کرنا چاہے گا ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو غلط کام کرنا چاہے گا ہم اس کے لیے اس غلط کام کو، اس مشکل کام کو ہم آسان کر دیں گے کہ جاؤ بھائی ادھر جا رہے ہو ادھر جاؤ۔ تو پہلی چیز یہ سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب میں کہ آپ کی نیت جیسی ہوگی اسی کے حساب سے آپ کو نتیجہ ملے گا۔ دوسری بات، سوشل میڈیا کی دنیا جو ہے یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ جہاں آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی۔ اب بھائی آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ ہر چیز نہیں لیتے، آپ ضرورت کی چیز لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں آئیں تو آپ شہد کی مکھی والا رویہ اختیار کریں۔ کبھی دیکھا شہد کی مکھی کو کسی گندے اور بدبودار پھول پر بیٹھتی ہو، کسی غلط جگہ بیٹھتی ہو، یا وہاں رک کر کے تھوڑا سا اس کا مزہ لے اور پھر آگے بڑھے؟ نہیں، آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں آئے ہیں، آپ کو اچھائی بھی ملے گی، برائی بھی ملے گی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ برائی کو چھوڑیں، اگنور کریں، نظر انداز کریں، جو اچھائی ہے اس کو لیں، اس کو شیئر کریں، آپ اس کو دیکھیں، اس کو سنیں۔ شہد کی مکھی والا رویہ اختیار کریں گے تو آپ جو ہے آپ کے لیے نتیجہ بھی اچھا آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ ہمارے ہاں بچے کیا کہتے ہیں؟ ارے میں یہ دیکھ رہا تھا یہ آ گیا،
میں کچھ اچھا دیکھ رہا تھا لیکن دیکھتے دیکھتے یہ غلط والا آ گیا تو میں نے دیکھ لیا. شہد کی مکھی جس راستے سے جاتی ہے چاہے جتنے کلومیٹر دور چلی جائے اسی راستے سے واپس آتی ہے, چاہے جتنے کلومیٹر. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا, جس راستے سے جاتی اسی راستے سے واپس آتی, بھٹکتی نہیں ہے. ہمارا نوجوان بھٹک جاتا ریلز دیکھ کر کے, شارٹس دیکھ کر کے اور دیگر چیزیں دیکھ کر کے بھٹک جاتا, یہ بھی دیکھ لو یہ بھی دیکھ لو. پھر جو چیز آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہی چیز آپ کو اس کا IP ایڈریس لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. لو تم یہ دیکھ رہے تھے نا, اب یہ دیکھو, اب یہ دیکھو, اس سے متعلق یہ چیز ہے, یہ بھی دیکھو. سوشل میڈیا استعمال کرے لیکن شہد کی مکھی والا رویہ اختیار کریں, غلط چیزوں کو چھوڑتے جائیں اور اچھی چیزوں کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں. اگلی بات, اگلا ادب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں جب آپ آئیں نا تو تعلقات جب قائم کریں کسی سے, جس کو ہم دوستی کہتے ہیں, تعلقات قائم کریں تو احتیاط سے کام لیں. کیسے لوگوں کو آپ اپنا دوست بنا رہے ہیں, آپ کا دوست کون ہے, آپ کا دوست کیسا ہے, آپ کے دوست کا مذہب کیا ہے, آپ کے دوست کا مزاج کیا ہے, آپ کا دوست کس مزاج کا مالک ہے اور وہ اپنی ٹائم لائن پر, اپنی پروفائل پر اور اپنے چینل پر کون سی چیزیں ڈال رہا, اپلوڈ کر رہا, یہ آپ کو دیکھنا ہے. کیوں؟ المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے اس کو محبت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آخرت کا تصور کرتا ہوں جنت میں کہاں آپ ہوں گے, کہاں ہم ہوں گے, کہاں ہم ہوں گے. نبی نے فرمایا المرء مع من احب, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں جس سے محبت ہے تم اسی کے ساتھ رہو گے. یعنی میرا اور تمہارا ساتھ گرچہ مقام الگ ہوگا لیکن میرا اور تمہارا ساتھ چونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تم میرے ساتھ رہو گے. ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کہا ما اعددت لها, بھائی تم نے تیاری کیا کی ہے, قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ کہا تیاری کچھ خاص نہیں ہے, ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کیا کہا نبی نے؟ انت مع من احببت, جس سے محبت ہے تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ آ رہے ہیں, آپ دیکھیں اپنا موبائل اٹھائیں, یوٹیوب کی دنیا میں جائیں, فیس بک کی دنیا میں جائیں, انسٹاگرام کی دنیا میں جائیں, کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے فالو کر رکھا ہے, کیسے کیسے لوگوں کے چینلز آپ نے سبسکرائب کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ خود اپنا موبائل چیک, دوسرے کا موبائل چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود اپنا محاسبہ کریں. کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے اپنا دوست بنا رکھا, اور یہ دوستی ہے, گرچہ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ اس سے نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس کے پیج کو فالو کر کے آپ نے گویا کہ اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے اور یہ دوستی آگے بڑھ چکی ہے. اب آپ نے جس سے دوستی کی ہے اسی کے حساب سے آپ کو ناپا جائے گا, تولا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ بھی اسی مزاج کا ہے. اب اپنی اپنی ٹائم لائن اور اپنے اپنے جو ہے جا کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم آپ جا کر کے چیک کریں. اسی طریقے سے اگلی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹ بناتے وقت, جب آپ اکاؤنٹ بنائیں سوشل میڈیا کی دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں جو آپ جانتے ہیں, سینکڑوں سے زائد ہیں, تو جب آپ اکاؤنٹ بنائیں نا تو صحیح معلومات لکھیں, صحیح معلومات. 10 سال کا بچہ بھی موبائل ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا, اب وہ کیا کرے گا؟ غلط معلومات درج کرے گا تاکہ اس کو بھی ہر طرح کی چیز دیکھنے ملے. اور ہمارے ہاں کچھ نوجوان ہیں ڈھیر ہوشیار ہیں, وہ سوشل میڈیا کی دنیا میں لڑکے ہیں لیکن لڑکیاں بن کر کے آتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لڑکیوں سے بات کرنے کا موقع ملے. ہیں لڑکے, مرد اللہ نے بنایا لیکن لڑکیاں بن کر کے آتے ہیں, اور کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ دوسرے لڑکے ان کے ٹائم لائن پر نہ آئے وہ لڑکے بن کر کے آ جاتے ہیں. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورت بنتے ہیں اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مرد بنتے ہیں. آپ دیکھیں, چکر لگائیں, اسی مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, ان کا اکاؤنٹ ہوگا فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ٹویٹر پر اور دیگر دنیا میں, لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنا رکھا تاکہ دوسری لڑکیاں آئے ہمارے پاس,
ہم ان کو فالو کریں، وہ ہمیں فالو کریں، وہ ہمارے چینل پہ آئے، ہم ان کے چینل پہ جائیں، وہ ہمارا پیج فالو کریں، ہم ان کا پیج فالو کریں. یہی سب کاروبار چل رہا ہے آج، کاروبار چل رہا ہے تاکہ ڈھیر سارے ہمارے جو ہے فالوورز ہو جائیں. اور آج دیکھیں لائک، سبسکرائب، کامنٹس اور ایسے ہی جو ہے فالوورز لینے کے چکر میں انسان جھوٹ بھی بول رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، اور جو چیز نہیں ہے وہ چیز بھی بول رہا، کچھ معلوم نہیں. اب دیکھو بڑا آسان معاملہ ہو گیا، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، 1,000 کا جو ہے اس نے مائک لے لیا، کہیں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر دیا، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا. او ہم بھی علامہ ہیں. علامہ بننے کا فتنہ، عالم بننے کا فتنہ. او بھائی علم نہیں ہے، بولنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ بولنے کی اجازت کس نے دی؟ آپ نے 1-2 عالم کو، 4 عالم کو 1-2 جمعہ 5-10 جمعہ خطبہ سن لیا آپ نے، اور آپ جو ہے چینل بنا کر کے بیٹھ گئے. کتنے ایسے جو ہے فری کا کاروبار. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ پیسہ آئے گا، پیسہ آئے گا، چینل آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے بعض دفعہ واللہ ایسا تھمبنیل لگاتے ہیں، ایسی جو ہے چیزیں، پکچرز، فوٹوز اور ایسے ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ اس میں سراپا جھوٹ ہوتا ہے، مکمل طور سے جھوٹ ہوتا ہے. صحیح معلومات درج نہیں کر رہے، اندر کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے. اندر کچھ اور بتایا جا رہا ہے، بتانے والا کچھ اور بتا. کتنے ایسے، ابھی آپ دیکھو سرچ کرو کسی بھی عالم کا نام، عجیب طرح کے لوگوں نے چینل بنا رکھے ہیں اور اس پر علماء کی تقاریر جو ہے کٹ کر کے اور ادھر سے لے کر کے ڈال رہے. کچھ بھی ٹائٹل، نہ کوئی پرمیشن ہے، نہ اجازت ہے، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ جہاں سے اٹھایا ہے وہاں سے پوچھ رہا ہے، بس اٹھا کر کے ڈال رہا ہے. آپ نے اپنا اکاؤنٹ صحیح نہیں بنایا. یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جال سازی ہے، اور یہ شریعت کی نظر میں بالکل غلط کام ہے جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے، جو آپ اپناتے ہیں. ایسے ہی سوشل میڈیا پر جب آپ آئیں تو برائی اور فحاشی کے پھیلنے کا یا پھیلانے کا ذریعہ اپنے آپ کو نہ بنائیں. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جانے انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں میوزک لگا لیتے ہیں. کتنے ایسے ہیں علماء کے اسٹیٹس ٹائپ کی ویڈیوز میں میوزک ڈال دیتے ہیں اس میں، تاکہ تھوڑا سا لوگ توجہ کے ساتھ سنیں. اچھی چیز میں غلط چیز ملا دیا، دودھ میں آپ نے پیشاب کے قطرے ملا دیا، آپ نے پانی میں کچڑا ڈال دیا، آپ نے پانی میں نالی سے لے کر کے گندا پانی ڈال دیا، اور آپ یہ سمجھ رہے آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا. یہ آپ برائی کو، فحاشی کو، میوزک کو، موسیقی کو فریب پھیلانے کا، فروغ دینے کا ذریعہ بن رہے. اور کتنے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کی دنیا پہ رہ کر کے نہ علماء کی ٹائم لائن پر جاتے ہیں، نہ اپنے دوستوں ساتھیوں بوائز کے جو ہے ٹائم لائن پر جاتے ہیں. کہیں جائیں گے تو لڑکیوں کے ٹائم لائن پر جائیں گے، ان کی پروفائل کا چکر لگا رہے ہیں. یہ فحاشی کو فروغ دینا ہے، یہ برائی کو پھیلانا ہے. اور اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی، برائی، بدکاری، بے حیائی پھیلاتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کا دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو آپ جب سوشل میڈیا کی دنیا میں آئیں تو برائی نہ پھیلائیں. آپ اسٹیٹس پر کیا چیز لگا رہے ہیں، اگلی بات ہماری اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز ڈال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹس ہو واٹس ایپ کا، اسٹوری ہو، ریلز ہو، اور اسی طریقے سے شارٹس ہو، آپ دیکھیں کتنی برائی ہو چکی. ہر موبائل میں، ہر ہینڈ سیٹ میں یہ سب آ رہا. آج 2 سال کے بچے نے بھی گندی ویڈیوز، گندی تصویریں دیکھ رکھی. ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا موبائل لیا بچے نے، وہ ایسے کرا، اس کو اسکرول کرنا آتا ہے، آپ ہی نے سکھایا. اس کے سامنے بیٹھ کر کے آپ ہی نے سکھایا اس کو کہ بچے ایسا اوپر کرے گا، آتا جائے گا. اب اس کی مرضی کا جو ہوگا وہ دیکھے گا، نہیں تو آگے بڑھائے گا. یہ آپ کا دماغ یہ سوشل میڈیا کی دنیا پڑھنا جانتی ہے.
اس کو کیا پتا کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ بچی دیکھ رہی ہے، بڑا دیکھ رہا ہے کہ چھوٹا دیکھ رہا ہے۔ 1.5-2 سال کے بچے نے آج گندی تصویریں، گندے ویڈیوز اور عورتوں کو، لڑکیوں کو آدھے ادھورے کپڑے میں دیکھ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ۔ اور نتیجہ یہی ہے کہ آج 8، 9، 10، 11 سال کے لڑکے بھی عشق بازیاں کر رہے ہیں۔ 5ویں 6ٹھی میں پڑھنے والا بچہ بھی عشق بازیاں کر رہا ہے، وہ بھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام لیتا ہے۔ اور اس طریقے سے لڑکیوں کے پیچھے یہ 5ویں کلاس میں پڑھنے والا، 4تھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ بھی بھاگتا ہے۔ کس نے سکھایا اس کو؟ آپ نے سکھایا، آپ نے سکھایا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، اور اللہ آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے سوشل میڈیا کی دنیا کو ایک حد تک بنا کر کے کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے اپنے بچے کو اس کا عادی کیوں بنایا؟ بڑا آسان سے نسخہ ہے ہمارے پاس، بچہ رو رہا ہے، موبائل دے دو، چپ ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان آپ جانتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو کر کے آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ 2 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھے گا، 2 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھے گا کہ ابو کے پاس جا کر کے 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، ماں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ اس کا عادی ہے وہ۔ اور ابھی تو آنے والی دنیا نہ جانے کیسی ہوگی۔ 8-10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد کی دنیا اور فاسٹ ہوگی، اور فارورڈ ہوگی، اور آگے بڑھے گی۔ پھر دیکھیے گا تماشا کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ اسٹیٹس، یہ اسٹوری، یہ ریلز، یہ شارٹ ویڈیوز۔ اسی لیے میں نے پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ 2 سالوں سے کوشش یہ کی ہے کہ جتنا ممکن ہو اچھی باتیں بھی اسی ذریعے سے پھیلایا جائے۔ اچھی بات ہے بھائی، کیوں آپ اسلام کی باتیں نہیں سن سکتے؟ علماء کی ویڈیو نہیں سن سکتے؟ آپ کو سننا چاہیے۔ اور اگر نہیں سن رہے ہیں تو کم از کم برائیاں بھی نہ دیکھیں، غلط چیزیں بھی نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا مزاج گڑبڑ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کے بچوں پر اثر پڑے گا، اور آپ کے بچے کا مستقبل برباد ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک اور غلط کام جو ہم کرتے نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے افواہ پھیلانا۔ کہیں کی ویڈیو آ گئی، دیکھ لیا، بنا تحقیق کیے شیئر، بنا تحقیق کیے فارورڈ، بنا تحقیق کیے آگے بڑھا، ڈاؤن لوڈ۔ اچھا، آج ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، کمپٹیشن چلا، ارے میں پہلے کروں گا، میں نے دیکھا، میں پہلے بھیجوں گا کریڈٹ، فیس بک پر میں پہلے اپلوڈ کروں گا، انسٹاگرام پر پہلے میں نے ڈالا تھا، میری وجہ سے دیکھو یہ ہوا۔ افواہ پھیلا رہے ہیں آپ۔ پچھلے دنوں ممبئی میں آپ جانتے ہیں 22 جنوری کے دن میرا روڈ کا علاقہ، آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں مسلمانوں اور جو ہے غیر مسلموں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ معاملہ اتنا سا تھا، اتنا سا، سوشل میڈیا نے اتنا کر دیا، اتنا کر دیا سوشل میڈیا، صرف اتنا معاملہ۔ وہاں کے لوگوں کی خبر بتا رہا ہوں، وہاں کے رہنے والوں سے پوچھ کر بتا رہا ہوں آپ، اتنی بات تھی، صرف اتنی بات، معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی۔ ہاں، دونوں طرف تیاریاں چل رہی تھی، ادھر والے بھی تیار تھے، ادھر، لیکن معاملہ جتنا سوشل میڈیا کی دنیا میں دکھایا گیا اور مسلمانوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلایا گیا، لوگوں کو یہ باور کرایا گیا، فساد پھیل گیا، ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يربي اخاه، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ڈرائے کسی بھی طریقے سے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈرانے کا کاروبار چل رہا ہے باقاعدہ۔ آئی ٹی سیل والوں نے کوئی ویڈیو لا کر کے ڈال دیا، اب وہ 2020 کا ہے، 21 کا ہے، 22 کا ہے، 23 کا ہے، 24 کا ہے، یہاں گجرات کا ہے، کرناٹک کا ہے، مہاراشٹر کا ہے، کہاں کا ہے؟ دیکھنے والے نے دیکھا نہیں، بس یہ دیکھا کہ کسی مسلمان کو لوگ مار رہے تھے، کوئی اس طرح کا حادثہ ہوا تھا، فوراً شیئر کر دیا، اب ایک خوف پھیل گیا۔ غلط بات، آپ کو تحقیق کرنا ہے پہلے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لو۔ اور اس دور میں سوشل میڈیا سے بڑھ کر کے فاسق و فاجر کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے بڑا فاسق اس وقت سوشل میڈیا کی دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو صرف اور صرف جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، برائی کا ساتھ دے رہے ہیں اور برا کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو سچ پھیلاتے ہیں،
جو سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو سچ کو فروغ دینے میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں اور ایسے ہی لوگوں کی باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات اس حوالے سے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اچھا کھانا بنا ہمارے گھر میں، یا ہم باہر کہیں گئے ڈھابے پر کھانے کے لیے، ہوٹل میں کھانے کے لیے، کیا کرتے ہیں ہم؟ فوٹو لیا، اسٹیٹس پر لگایا۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ کھانے کا فوٹو یا اس کی امیج، اس کی تصویر جو آپ اسٹیٹس پر لگا رہے ہو، ایک فائدہ بتاؤ، ایک فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ دو نقصان میں بتاتا ہوں۔ نقصان نمبر 1، آپ کو نظر لگ سکتی اور لگتی بھی ہے۔ بھائی آپ کھانا کھانے ڈھابے پر گئے، آپ کے گھر میں کھانا بنا، بہت اچھا کھانا الحمدللہ، پڑوسی کو بھی نہیں معلوم تھا، آپ کے دوست کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن فوٹو لے کر کے اسٹیٹس پر لگا کر کے اسٹوری پر چپکا کر کے آپ نے پوری دنیا کو خبر کر دیا، او آج میں نے یہ کھایا ہے۔ نظر لگی؟ بھائی دوست رشتہ دار چلو مان لیا نظر نہیں لگی، لیکن ہر کوئی تو آپ کا دوست نہیں ہوتا، آپ کے حاسدین ہوتے ہیں، آپ کے دشمن ہوتے ہیں، آپ کا برا چاہنے والے۔ اس نے دیکھا، اس کی نظر لگ گئی، رات کو آپ نے اچھا خاصا کھایا تھا، صبح اٹھے تو پیٹ میں گڑبڑی ہے، کہیں کچھ بیماری ہے، کہیں کچھ مسئلہ ہے، کہیں کچھ مسئلہ۔ یہ نقصان نمبر 1۔ نقصان نمبر 2، جس سوشل میڈیا پر آپ یہ فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں نا، وہاں ہر کوئی آپ کے جیسا امیر اور خوشحال نہیں ہوتا۔ وہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں روزانہ گوشت نہیں بنتا، جن کے گھر میں ہفتہ 10 دن میں ایک بار گوشت بنتا ہے۔ ایسے لوگوں کے مزاج کا بھی خیال کر لیا کر۔ فوٹو کھانے پینے کی فوٹو ڈال کے کیا فائدہ بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی، کوئی ایک فائدہ۔ بلکہ بعض لوگ تو اپنی بھی فوٹو لے کر کے ڈال رہے تھے، بچے کی فوٹو لے کر کے ڈال رہے ہو، کیا فائدہ اس کا؟ بھائی آپ کہیں گئے ہیں کھانے کے لیے، گھومنے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ اس میں میں کیوں فوٹو آپ کی دیکھوں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ آپ مجھے اپنی فوٹو دکھا رہے ہو کہ میں گیا تھا؟ اس میں اپنے تمام تر ساتھیوں کو، یہ سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ بھئی آپ اچھا کام کرو سوشل میڈیا کی دنیا میں، فوٹو ڈال کے۔ بعض لوگ تو حد ہی کرتے، حج عمرہ پر جانے والے تو اور زیادہ حد کرتے، پتہ نہیں کون سا مزاج لے کر کے دنیا میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بھئی اللہ کے لیے حج کر رہے ہو، اللہ کے لیے عمرہ کر رہے ہو۔ بعض لوگ قرآن ختم ہو گیا بچے کا، وہ فوٹو لیا، ویڈیو لیا، یہاں ڈالا وہاں ڈالا۔ بچے نے قرآن ختم کر لیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، صدقہ ادا کریں، کسی غریب کی مدد کریں۔ یہ کیا کہ آپ پوری دنیا میں پرچار کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے پرچار۔ کتنے ایسے ہیں حج کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اگلے سال جانا، ابھی سے پرچار کر رہے ہیں، پتہ چلا وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کا نہ ویزا تیار ہوا، نہ کاغذات ملے، نہ کچھ ہوا۔ کیوں؟ کسی کی نظر لگ گئی، کسی کی نظر لگ گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد سب سے زیادہ نقصان انسانوں کو اگر کسی سے ہوتا ہے تو وہ نظر بد سے ہوتا ہے، بری نظر سے ہوتا ہے۔ بری نظر کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور آپ خود اپنے آپ کو ذریعہ بناتے ہیں کہ آپ اپنی چیزیں، اپنی اچھی چیزیں، اپنے گھر والوں کی فوٹوز آپ جو ہے لے جا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اور پھر آپ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور بات سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ یہ کہ میرے بھائیو، موبائل فون، سوشل میڈیا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، آج کل حصہ بن چکا ہے، لیکن یہ صرف حصہ ہے، سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوان کتنے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور نہ جانے کیا کیا سب چلانے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، وقت مل رہا، نماز کے لیے ان کو وقت نہیں مل رہا۔ ہماری ترجیحات بدل گئی، ہم نے سوشل میڈیا کو ضرورت سمجھا، اس لیے ہم سوشل میڈیا پر سب کام کر رہے ہیں۔ ہم نے نماز کو، قرآن کی تلاوت کو ضرورت نہیں سمجھا، اس لیے ہم نماز کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے آج موبائل فون کو سب سمجھ رکھا۔ کتنے ایسے ہوشیار خان لوگ ہیں، نماز میں یعنی جمعہ کے دن آتے، خطبہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں بھی موبائل چلا رہے ہو۔ کتنے ایسے ہیں ادھر امام نے صحیح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا،
اس نے اللہ اکبر استغفراللہ بھی نہیں کہا، موبائل اٹھاتا ہے اسٹیٹس چیک کرتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے میسج چیک کرتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے کوئی کسٹمر آیا ہوگا اس کا آن لائن پیمنٹ ہمارے بینک میں آیا ہوگا، دیکھ لوں کون کون سا پیمنٹ آیا ہو۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد موبائل چیک کرتے ہیں کہ کہیں قبولیت کا میسج تو آیا ہے کہ نہیں آیا، نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بڑی عجیب و غریب بات، ہم نے موبائل کو اپنی زندگی کا وہ حصہ بنا دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ موبائل فون سوشل میڈیا سب کچھ نہیں ہے، آپ کے اپنی بیوی بچے ہیں، آپ کی اپنی دکان ہے، آپ کے اپنے ساتھی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، آپ کے ساتھ ملنے اور ملانے والے لوگ ہیں، مسجد ہے، علماء ہیں اور دیگر لوگ، ان کے ساتھ بیٹھیے ان کے ساتھ۔ موبائل فون سب کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا صرف حصہ ہے، واللہ اسے حصہ بنا کر کے رکھیں، ورنہ کل کو پچھتانے کے سوا کچھ اور آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات، سوشل میڈیا کی دنیا میں رہیں تو یاد رہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کریں، کتنی دیر آپ ہیں، ہر منٹ کا حساب ہے، خود موبائل آپ کو حساب دیتا ہے۔ آج آپ نے 8 گھنٹے موبائل پر گزارے ہیں، آج 9 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کی موبائل کا اسکرین آن رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، رات کو 2 بجے 3 بجے تک موبائل چل رہے، 2 بجے تک کیا کرتے ہیں، کچھ اہم پروجیکٹ، کچھ نہیں، کبھی بھاگ کر انسٹاگرام پر جاتے ہیں، کبھی بھاگ کر سوشل میڈیا فیس بک پر آتے ہیں، کبھی بھاگ کر واٹس ایپ پر آتے ہیں، کبھی بھاگ کر جو ہے یوٹیوب پر جاتے ہیں، بس بھاگنا چل رہا ہے۔ ارے یہاں جو ہے نوٹیفیکیشن آیا، چلو یہاں نوٹیفیکیشن چیک کریں گے، یہاں چیک کریں گے، یہاں، اسی چکر میں، اسی ادھیڑ بن میں 2 بج جاتا ہے، 2:30 بج جاتا ہے، 3 بج جاتا ہے، اور پھر جا کے سوتا ہے، فجر بھی غائب کرتا ہے، اور صبح پھر کان میں شیطان پیشاب کیے رہتا ہے، اٹھتا ہے، سستی کا شکار رہتا ہے، اور پھر اسی حال میں جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کے بعد پھر دکان میں جاتا ہے، مکان میں جاتا ہے، اپنی دیگر کام کرتا ہے۔ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، نماز نہ پڑھو، شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، اور آپ کی طبیعت خبیث ہو جاتی ہے، اور آپ کا بدن سست پڑ جاتا ہے۔ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی پناہ میں ہو جاتا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے نا، 2 بجے تک جاگ رہے ہیں آپ، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، 2 بجے تک، 3 بجے تک صرف سوشل میڈیا، کہیں روڈ پر بیٹھا ہے، کہیں کسی کی جو ہے سیڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں جو ہے نکڑ پر بیٹھا ہوا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، صرف سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، صرف سوشل میڈیا، کبھی غلط چیز دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ دیکھ رہا ہے، اور پھر آتا ہے گھر پہ چپ مار کے سو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کی، اللہ نے کیسے آپ کو جو ہے آپ کے مزاج کے مطابق حق چیز سے، اچھی چیز سے دور کر دیا ہے کہ جیسی آپ کی نیت ہے اسی کے حساب سے آپ کو نتیجہ بھی مل رہا ہے۔ اور اسی میں ایک اور بات، تنہائی کے گناہ کا انجام ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ یہ موبائل جو چلاتے ہیں نا اکیلے میں، اور کبھی کچھ بھی دیکھتے ہیں، اس کا انجام کتنا برا ہے پتہ ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا اعلمن اقواما من امتی، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جان لوں گا، پتہ کر لوں گا، قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، اور کیسی ہوں گی؟ چمک رہی ہوں گی، بالکل صاف شفاف، ہر طرح کی نیکیاں ان کی ہوں گی، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی تمام نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، تمام نیکی، کچھ رزلٹ، کوئی اچھا نتیجہ نہیں ملے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ان کے بارے میں یہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اما انہم من اخوانکم، پریشان کیوں ہو رہے ہو، وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہوں گے، یصومون کما تصومون، جیسے تم روزے رکھتے ہو ویسے وہ بھی روزہ رکھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، اور جیسے تم راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہو یہ بھی تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جرم کیا ہوگا ان کا؟
ان کی نیکیوں کو اللہ گرد و غبار کی طرح ہوا میں کیوں اڑا دے گا؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب بھی انہیں موقع ملے گا اس چیز کو اپنے لیے حلال کر لیں گے جس کو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا۔ تنہائی کے گناہ کا انجام، بند کمرے میں کنڈی لگا کر، دروازہ بند کر کے، کمبل کے اندر جا کر، لائٹ آف کر کے آپ نے کیا دیکھا کسی کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ کے موبائل کی ہسٹری کو معلوم، یومئذ تحدث اخبارہ، زمین قیامت کے دن بتائے گی کہ آپ نے اس کے اوپر رہ کر کے کیا کیا ہے، کیا کیا۔ آپ کی زندگی کی کیسٹ چلائی جائے گی، آپ کی زندگی کا البم لگایا جائے گا۔ آپ کی زبان، آپ کا کان، آپ کی جلد، آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، یہ سب آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس بندے نے بند کمرے کے اندر کون کون سے کارنامے انجام دیے تھے۔ نوجوانوں اور تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کے کام کرنے والوں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو پارسا اور متقی سمجھنے والوں، اپنی تنہائیوں کا حساب کر لو، ورنہ اللہ رب العالمین کل تم سے حساب لے گا اور تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے دنیا سے کیا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس حاضری دی ہے۔ آخری چند باتیں بتا کر کے بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ بہت سارے آداب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس حوالے سے باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے۔ 3 اہم پیغام اور میسج میں دے کر کے آپ کو اپنی بات ختم کروں گا۔ نمبر 1، موبائل آپ کا، نیٹ کا پیکیج آپ کا، اکاؤنٹ آپ کا، سب کچھ آپ کا، لیکن یاد رہے کہ آپ کو زندگی کے ہر پل کا حساب دینا، ہر پل کا۔ اور جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس کے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے، وہ آپ کی طرف سے بولنے کے لیے نہیں آئے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک کو اللہ کے پاس اکیلے آنا، سب اللہ کے پاس اکیلے۔ کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، کوئی ترجمان نہیں، کوئی آپ کی طرف سے بولنے والا نہیں، اکیلے آپ اللہ کے پاس جائیں گے، آپ کو حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، سب آپ کا۔ بعض لوگوں کو، نوجوانوں کو سمجھاؤ تو کہیں گے ارے آپ کا کیا، میرا موبائل ہے نا، میرا پیسہ لگ رہا ہے، میری چیزیں جا رہی ہے، میں برباد ہو رہا ہوں، میری صحت جو خراب ہو رہی ہے، آپ کا کیا مطلب؟ بھائی ٹھیک ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن یاد رہے آپ کو حساب دینا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اس حوالے سے دوسرا پیغام، سوشل میڈیا کی خطرناکی سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ آپ جو یہ اپنے بچوں کا، بچیوں کا 9ویں 10ویں 8ویں میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کا جو ریچارج کرتے ہیں نا، بڑی محبت سے ریچارج ختم ہو گیا، آپ ریچارج کرتے ہیں، آپ کے بچے روزانہ 1.5 GB 2 GB کس چیز میں لگا رہے ہیں، اس کا بھی حساب کر کے رکھا کریں، اس کا بھی حساب کر کے رکھیں، ورنہ یہی بچے کل کو آپ کے نافرمان ہوں گے، پھر آپ کسی سے سوال کرنے اور شکایت کرنے کے لائق نہیں بچیں گے۔ سوشل میڈیا کی آج دیکھیں بچیوں کی 5ویں 6ویں میں پڑھنے والی بچیوں کے بھی اکاؤنٹ ہیں انسٹاگرام۔ بعض دفعہ اسکول میں پڑھاؤ تو کوئی لڑکی بولتی ہے شیخ میں نے آپ کو جو ہے فالو کیا، آپ نے فالو بیک نہیں کیا۔ عجیب مزاج بن گیا ہے بچوں کا، آپ نے دیکھا ہی نہیں میرا میسج۔ 6ویں 7ویں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، یہ آپ جو پیکج کرا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کی سہولت کے لیے آپ ایک دائرے میں رہ کر کے جو بھی انتظام کریں، میں نہیں کہہ رہا آپ پابندی مکمل لگا لیں، لیکن جو آپ یہ سہولتیں دے رہے ہیں نا، تو ان سہولتوں کی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک دائرہ ہونا چاہیے اور اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ ہے اچھی تربیت کا مفہوم۔ اور آخری بات، کوئی بھی آپ ایسا کام نہ کرے سوشل میڈیا پر رہ کر کے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو آپ کی بدنامی کا ذریعہ ہو، جو آپ کی فیملی کی بدنامی کا ذریعہ ہو، اور جو جماعت، جمعیت، آپ کے علاقے، آپ کے ملک کی بدنامی اور ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ بعض دفعہ کوئی نوجوان ایک کام کرتا ہے اور جوش میں، جذبے میں، انتقام میں، دوسرے کی ویڈیو دیکھ کر کے اور دوسروں کے رویوں اور کردار کو دیکھ کر کے ایسی کوئی حرکت کر جاتا ہے، اکیلے ویڈیو جاتا ہے، بناتا ہے اور بھڑکاؤ جو ہے باتیں اس میں کرتا ہے، اس کی وجہ سے علاقہ بدنام، گھر والے بدنام، اسے خود جو ہے بعض دفعہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جماعت اور جمعیت کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی کام کریں ہوشیاری کے ساتھ کریں، بڑے لوگوں کی رہنمائی میں کریں، علماء کے رابطے میں رہیں، جماعت اور جمعیت، علاقے کا، ملک کا، گھر والوں کا خیال رکھیں اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں اور ہر ممکن غلط استعمال سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سبھی کو
سوشل میڈیا کی خطرناکی کو سمجھتے ہوئے اس کے نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سوشل میڈیا کی دنیا میں اچھے کام کرنے، بھلے کام کرنے، نیکیوں کے کام کرنے اور نیکیوں کے پھیلانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان تمام توحید والوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو زندہ ہیں ہم سبھی کو اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات آپ کے سامنے کرنا ہے، اور وہ اہم بات یہ کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ پچھلے 2 مہینے کے مقابلے میں اس کی حیات، اس کی شکل و صورت بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ بہت حد تک کیا، ایک اچھا خاصا جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، لیکن سیم اس کے اوپر کا بالکل حصہ جہاں آپ کے گھر کی خواتین نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں وہ حصہ ابھی بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ ذمہ داروں کی یہ خواہش ہے کہ وہاں پر بھی اسی طرح کا کچھ کام کیا جائے، چونکہ وہ اوپر کا حصہ ہے، دھوپ کی وجہ سے وہاں گرمی اور زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر بھی اے سی لگانے کا پلان ذمہ داروں نے کیا ہے، لیکن آپ سب کے ساتھ کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا، چونکہ یہ مسجد کا کام ہے، آپ کے گھر کی خواتین کا اپنا کام ہے، اور خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے سیکشن کا اور آپ کے جو ہے ایریے کا کام ہے، حصے کا کام ہے، اس لیے آپ تمام لوگ مسجد کے اس کام میں، اس پروجیکٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یاد رکھیں جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں آج یہی آپ کے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ او اعطا فاغتنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے دے دیا اللہ کے راستے میں وہ اسٹور کر لیا جاتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے ایک اینٹ کی بھی قیمت یا جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں آپ نے ایک ذرا سا بھی حصہ لے لیا، 0.001% بھی حصہ اگر آپ نے لے لیا تو اس کی وجہ سے بھی اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، آپ کے لیے مکان بنے گا۔ تو آپ سب اپنا تعاون اس میں ضرور شامل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے کاموں میں آگے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔